सर ये सोसाइटी है अलमक्का सिटी। जिन लोगों ने इसमें फाइलें ली वो आज कितने मुनाफे में है या कितने खसारे में? अलमक्का सिटी जो है इस टाइम बिल्कुल माइनस में। किसी के अगर 10 लाख है या 5 लाख है उसका कोई रिटर्न नहीं है। और मैं कहता हूं मजीद इसमें आप पहले इस पर रिसर्च करें, फिर अगर कोई पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट दें। ये 7 वंडर सिटी है सोसाइटी, इसमें लोगों का क्या रुझान? 7 वंडर सिटी कराची में तो बड़ा कामयाब रहा ये ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में। इस टाइम इसकी कोई रिटर्न नहीं है। अगर किसी ने पैसे जमा कराए हुए हैं 10 लाख 15 लाख तो रिटर्न इसका जीरो है, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। ये इस्लामाबाद की नामी ग्रामी सोसाइटी है पार्क व्यू सिटी, इसके बारे में? पार्क व्यू सिटी जो प्लॉट ऑन ग्राउंड है, जो आपको जिसके पास पोजीशन है प्लॉट का, वो इन्वेस्टमेंट फायदे में। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, फाइल है, वो नुकसान में है क्योंकि मजीद सोसाइटी के पास जगह नहीं है। खैबर सिटी में आज लोग कितने खसारे में जा रहे हैं? खैबर सिटी का जो गेट है, आप ये गेट ही एक सिर्फ पिक्चर की हद तक बड़ा खूबसूरत है। खैबर सिटी ज्यादातर यहाँ पठानों ने इन्वेस्टमेंट की, केपी के लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। खैबर सिटी में पोजेशनेबल प्लॉट आपको 4-5 लाख का भी मिल जाता है। यहाँ पे ये भी माइनस में, इसका कोई रिटर्न नहीं है। सोसाइटीज के हवाले से बात करते हैं, हो सकता है आपकी वहां इन्वेस्टमेंट हो। वीडियो आपको टाइम मिलती रहे, इसके लिए आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इत्माद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर अहसन। मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ इत्माद इंटरनेशनल फजल खान। सोसाइटियों के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड होते रहे। एक प्लाट 1000 लोगों को बेचा गया। सोसाइटी में अगर 100 प्लाट है तो उसमें मार्केट में 10,000 फाइलें सेल की गई। सोसाइटी ओनर से लेके प्रॉपर्टी डीलरों ने हमारी अवाम की जेबों पे डाका डाला है। ऐसे ऐसे नाम रखे गए, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए गए, टूरिज्म आ रहा है, स्मार्ट फीचर्स आ रहे हैं, फलानी चीज आ रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है। ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए गए, लोगों के जज्बात के साथ खेला गया। मैं कहता हूं कि लोगों की जेबों पे डाका मारा गया। अब जो लोग इनमें फाइलें लेके फंस चुके हैं वो बेचारे किधर जाएं? हम आज इनसे सवाल करेंगे कि कौन कौन सी सोसाइटीज हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और जिन लोगों ने फाइलें ली हैं, मेरे पास ये फाइलों का ढेर लगा हुआ है, हमारे पास क्यूरीज आती हैं कि अब हम इन फाइलों का क्या करें। तो मैं 1 बाय 1 आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि सोसाइटी का नाम लेके मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी इस वक्त क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। जी जुबैर साहब, इसमें सबसे एक बेहतरीन हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये कि सीडी और आरडी की वेबसाइट देखी जाए, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे भी इस टाइम देख रहे हैं कि जिनके एनओसी अप्रूव्ड है, वहां पे आप उस सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं। जब वहां पे उसका एनओसी अप्रूव्ड है, फिर आप उसकी ये वर्किंग देखें कि वहां पे उस टाइम उसकी कंडीशन क्या है। अब ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं जिसका एनओसी अप्रूव्ड है, ये भी मैं बता दूं, 100 कनाल 200 कनाल, जो उसका एरिया अप्रूव्ड है उसी में आपको कंस्ट्रक्शन नजर आएगी, बकाया उसमें भी रीसेल भी हो सकती है, उसमें भी फ्रॉड हो सकते हैं। ये जो सोसाइटीज ने प्रैक्टिस की कि उन्होंने 100 कनाल का एक पैच खरीदा, उसके ऊपर उन्होंने ओवर सेलिंग की, फिर आगे जमीनों के मसले मसाइल बन गए, जमीनें खरीदी नहीं गई, डेवलपमेंट नहीं कर सके, आखिरकार उनको भागना पड़ा। ये प्रैक्टिस क्या इस्लामाबाद में किसी की कामयाब भी हुई है? देखिए जुबैर साहब, ऐसी बेशुमार सोसाइटीज हैं। अगर हम देखें, उन्होंने 100, 150, 200 कनाल तो अप्रूव करा ली, उसका एनओसी क्लियर हो गया, लेकिन बाद में या उनको फिर जगह नहीं मिली, या फिर वहां जो आसपास गांव पड़े हुए हैं या कोई लोग रह रहे हैं, किन्हीं का अपना घर है, उन्होंने अपनी कीमतें बढ़ा दी। यहाँ सोसाइटी फिर फंस गई। सोसाइटी फिर क्या करती है, रेट भी उठाती है, सोसाइटी फिर ओवर सेलिंग की तरफ जाती है। लालच है बेशुमार। आपके पास आज ये सोसाइटीज की फाइल्स आप लेके आए हुए हैं, ऐसी बेशुमार सोसाइटीज हैं। किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में बताए कि उसकी वहां इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और उसका भी क्या रिस्पॉन्स है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट पे उस पर भी बात करेंगे। सर ये मेरे पास फाइल है खैबर सिटी। देखें, ये खैबर सिटी जो है, इन्होंने भी ज्यादातर अगर आप देखें इसमें पठानों की इन्वेस्टमेंट जो केपीके से हैं, क्योंकि एक तो नाम उसका बड़ा एक अट्रैक्ट कर रहा था उनको। आप फाइल दिखाएं, इसकी बड़ी खूबसूरत नोट भी लगा फाइल है। अगर मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊं, साथ साथ अगर कैमरामैन दिखाए, 100 रुपए का नोट लगा हुआ है। खैबर सिटी ओनली फॉर एंड यूजर, सफेर ब्लॉक, जो भी ये ब्लॉक है, 3 मरला 5 मरला, इसमें बेशुमार कटिंग्स आई। खैबर सिटी की इस टाइम रीसेल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर खैबर सिटी में किसी के पास पोजिशनेबल प्लॉट है और उसके 20 लाख 15 लाख है, तो मार्केट में तो उसको 3-4 लाख मिले। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उसको छोटा मोटा वहां अपनी कंस्ट्रक्शन कर ले, कब्जा ले ले। देखें, ऑन ग्राउंड चीज इस टाइम कामयाब है। फाइल सिस्टम अब खत्म हो गया। ये दूसरी फाइल है मेरे पास 7 वंडर सिटी। देखें, 7 वंडर सिटी, जुबैर साहब, ये जो ग्रुप था ये कराची में बड़ा कामयाब रहा। फिर जब ये इस्लामाबाद आया, यहाँ पे इन्होंने जहाँ लैंड ली और इस्लाम, तो लोगों ने वही समझ के कि उसी ये तेजी से आएंगे और लोगों ने बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स की। इस टाइम 7 वंडर की रीसेल कुछ नहीं है। आपने अगर फाइल ली है, उसमें 10 लाख जमा है, आपको उसका रिटर्न कुछ भी नहीं आ। मेरी बात को समझे। मुझसे लोग बहुत सारी क्यूरीज करते हैं कि फजल भाई मुझे बताइए इंस्टॉलमेंट दें या ना दें। देखें, आप रिसर्च करें, जब एक चीज की नहीं है रीसेल तो आप जितनी इंस्टॉलमेंट उसकी देंगे उतना फंसते जाएंगे। आप उनकी
ہے مینجمنٹ سے بات کریں. اگر آپ کو وہ پوزیشن دے رہے ہیں آپ کو وہ ٹھیک ہے فیسیلیٹیٹ کریں, جاری رکھیں, نہیں تو اس کو ذرا روک کے پہلے مینجمنٹ کے ساتھ کلیئر کریں, کیونکہ جتنی انسٹالمنٹس آپ کی جائیں گی آپ اتنا پھنستے جائیں گے. اور 7 ونڈر میں اگر آپ کے 15 لاکھ 20 لاکھ جمع ہے آپ کو موقع پہ کچھ بھی نہیں آنا. لیکن یہ دیکھیں اسی سوسائٹی کے کچھ ڈیلرز ہیں جنہوں نے اس کی مارکیٹنگ کی, وہی اپنے کسٹمرز کی آج تک کس نے لگوا رہے ہیں. دیکھیں اس میں میں وہی بات کروں گا کہ جو کلائنٹ کو چاہیے اس پہ پراپر ورکنگ کرے, کلائنٹ کو چاہیے اس پہ ریسرچ کرے, آیا جو میں انسٹالمنٹ لگا رہا ہوں وہ کیا سوسائٹی کام کر رہی ہے, کیونکہ میں نے تو انسٹالمنٹ دینی ہے, میں اتنا مزید اس میں پھنستا جاؤں گا. تو میری یہ کلائنٹ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ پراپر ورکنگ کریں اس پہ, پھر اپنی جو ہے اس چیزوں کو آگے لے کے جائیں. سر یہ المکہ سٹی ہے, اب اس میں کلائنٹ نے 23 لاکھ روپیہ پے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ غالباً 10 مجھے فائل دکھائیں. اچھا اس میں نا یہ جو 100 روپے کا نوٹ لگا ہوا ہے عموماً یہ اس کے لیے لگاتے ہیں کہ اس کا جو کوڈ ہوتا ہے 100 روپے پہ جو نمبر ہوتا ہے وہ, اور فائل جو ہے کیونکہ 100 روپے کا جو نوٹ کے نمبر ہوتا ہے وہ 2 نہیں بن سکتے, اس پہ بھی 100 روپے کا نوٹ لگا ہوا ہے. اگر یہ کیمرہ مین ذرا اس کو فوکس کرے. اچھا دیکھیں المکہ سٹی نام کتنا مبارک ہے, ٹھیک ہے, لوگ بہت سارے اس طرح کا بھی کھیل کھیلتے ہیں ناموں سے, ایموشنل کیا بلیک میلنگ بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ریلیجیس ٹچ دیتے ہیں. اب نام انہوں نے تو بہت اچھا رکھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت, اور ہم اس کی قدر اور دل سے اس کے اللہ پاک سب کو موقع دے کے وہاں پہ جائے, عمرہ کرے, حج کرے. لیکن دیکھیں سوسائٹی کا رسپانس یہ ہے کہ اس کی ریسیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 10 لاکھ جمع کرائے 15 لاکھ تو اس کی کوئی ریسیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں اگر آپ کی کہیں انویسٹمنٹ ہے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کی کہاں پہ ہے, تاکہ ہم نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہے اس پہ بتائیں کہ اس سوسائٹی کی کیا صورتحال ہے. ریلیجیس نام کا ذکر کیا, ایک بڑا ہی خوبصورت نام ہے جی, جبل علی کے نام سے یہ سوسائٹی ہے, 5 مرلہ کی یہ فائل ہے, سمر لینڈ بلاک ہے اس کا. زبیر صاحب بے شمار سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی پروگریس نہیں ہے, کوئی وہ نہیں. اس میں دیکھیں چکری میں کنڈم ویلی ہے, بلو وٹ سٹی ہے, اس کے بعد کیپٹل سمارٹ سٹی ہے. سوسائٹیز جو ہیں آپ دیکھیں کہ پروگریس سلو ہے, لیکن وہ سوسائٹی جس پہ آپ جائیں وہ موقع پہ دیکھیں یار واقعی انہوں نے کام کیا ہے. ایک سوسائٹی میں 200 مشینیں لگی ہوئی ہیں, 200 کرینز, 200 ایکسیویٹرز لگے ہوئے ہیں. بندے کو موٹیویشن ملتی ہے کہ میں چاہے انسٹالمنٹ دوں, چلو 4 سال 5 سال بعد مجھے مل جائے. اب ایک سوسائٹی نے ٹرانسفر بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کیسے اپنی اس فائل کو بیچوں گا, اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ٹرانسفر بند کریں. اب کسی نے اگر بیچنی ہے تو وہ پھر کیسے بند کریں گے, آپ نے اس کی ساری چیزیں بند کی ہوئی ہیں. اب ماشاءاللہ آپ نے خود ہی نام لیا ہے, ذکر کیا آپ نے بلو ورڈ سٹی, کنگڈم ویلی, یہ پوری چکری کی جو بیلٹ ہے, اس میں بلو ورڈ سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کی فائل میں کہتا ہوں پاکستان کے ہر گھر میں پڑی. اس وقت آپ اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیوچر؟ دیکھیں بلو ورڈ سٹی اگر آپ دیکھیں نا, ان کے مقابلے اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں ورکنگ کر رہا ہے, لیکن سلو ہے, یا این او سی کا ایشو ہے, یا ویٹ کرنا پڑے گا. اب یہ ایک الگ چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب وہ کلائنٹ جس نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے وہ 10-15 سال ویٹ کرتا ہے, اس کو سمجھ آتا ہے. اب میں نے آپ کو 2-3 سوسائٹیز میں دی جس پہ ہم نے بات کی, یہ تو ہمیں نہیں لگتی فیوچر میں بالکل کہ یہ یا ان سوسائٹی میں کیا مشینری کھڑی ہے, ان سوسائٹی میں کیا کام ہو رہا ہے. جیسے بلو ورڈ سٹی ہو گیا, دوسری چیزیں ہیں, اسی طرح ایک اور نامی گرامی نام ہے اسلام آباد کا, اور بہت ہی نام ہے. مطلب اس میں لوگوں نے خاص طور پہ اوورسیز یو کے والے جو لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹس کی, 60 لاکھ کا, 50 لاکھ, 80 لاکھ کے پلاٹ خریدے. پارک یو سٹی اسلام آباد, اس کی کیا صورتحال ہے جن کے پاس ان کی؟ زبیر صاحب پارک یو سٹی اسلام آباد جو اس کی لوکیشن ہے, میں جتنی بھی بات کروں لوکیشن اس کی بہترین ہے, مینجمنٹ چلیں بیسٹ ہے. اب حقیقت پر مبنی جو بات ہے ریئلسٹک وہ بات کریں گے. پارک یو سٹی میں جو آن گراؤنڈ پلاٹ ہے جس کے پاس قبضہ ہے, چاہے وہ اوورسیز بلاک میں ہے, جے بلاک میں ہے, ایچ بلاک میں ہے, اے میں ہے, بی میں, کہیں بھی ہے, وہ فائدے میں, اس کو اس کا ریٹرن بھی ملنا ہے اور اس کو انشاءاللہ اس کو پروفٹ. لیکن جس کے پاس پوزیشن نہیں ہے اور صرف فائل ہے, جیسے کہ یہ ایک فائل ہے پارک یو سٹی کی, صرف فائل, اس کا کوئی فائدہ, یہ نقصان ہے. نہیں دیکھیں اگر ہم اسی کی بات کریں اوورسیز بلاک میں جو انہوں نے کیا کنڈیشنل پوزیشن, دیکھیں اوورسیز بلاک میں چاہے وہ کنڈیشن پوزیشن کی بات کریں یا کہتے ہیں کہ ہم قبضہ دیں گے آپ اپلائی کریں, یہ باتیں ہی ہیں. جگہ کم ہے, سوسائٹی کی لوکیشن بڑی ٹاپ ہے, مزید وہ جگہ خریدتے ہیں تو مہنگی ہے. لیکن اوورسیز بلاک میں جس کے پاس پوزیشن نہیں ہے وہ 28 سے 30 لاکھ کا پلاٹ ہے, جس کے پاس قبضہ ہے اور اس پہ وہ گرے سٹرکچر بنوا لیتا ہے تو اس کا وہی پلاٹ جو ہے وہ ڈیٹ سے پلاٹ گرے سٹرکچر کے ساتھ گھر کے ساتھ 1.70 1.80 کا بک سکتا ہے. تو پارک یو سٹی کا اس ٹائم جس کا پوزیشن ہے وہ فائدے میں, جو پوزیشن نہیں ہے وہ خسارے میں. ہر شخص چاہتا ہے. ابھی بھی اگر دیکھیں اوورسیز بلاک میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن سوسائٹی پوزیشن نہیں دے رہی ہے. بس یہی ہے کہ سوسائٹی کے پاس پھر جگہ نہیں ہے, مزید میں بھی وہ پرچیزنگ کرے
پھر کوئی نیا بلاک نکال کے کرے، جو بھی ہے اس کو کہیں ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اب آنے والا ٹائم بتائے گا۔ اب ایڈجسٹمنٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں، ان جو سوسائٹیاں، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا پارکیو سٹی نے اپنے واؤچر نکال لیے، لیکن اس کا کیا تھا، صرف پارکیو سٹی میں ہی آپ واؤچر ایڈجسٹ کر سکتے تھے، لیکن ایک کلائنٹ ہے جو سوسائٹی سے نکلنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا اپرچونٹی؟ دیکھیں زبیر صاحب، اس میں وہ کلائنٹ جو ان سوسائٹیز کو کہتا ہے کہ میں نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن بہت سے لوگ اس میں انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 15 سال ویٹ کریں گے، میں نہیں تو میرے بچے کو فائدہ دے جائے، تو ان کے لیے پھر یہ فائل سمجھ آتی ہے کہ آپ ویٹ کریں، پھر ٹھیک ہے، لیٹ سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کو جو اگر وہ اس میں نکلنا چاہتے ہیں، اس کو پھر ہم پروجیکٹ میں، ان کی شاپ اپارٹمنٹ میں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ فائلز ان سے ٹرانسفر کر کے جو کہتا ہے کہ میں نے 10 سے 15 سال ویٹ کرنا ہے، چاہے وہ پارکیو سٹی ہے، بلو ورڈ سٹی ہے، کوئی بھی سوسائٹی ہے، تو پھر یہ فائلز ان کو دے سکتے۔ اچھا، یہ چیزیں تو ہمارے اب پتہ چل گیا، فائل سسٹم اب ختم، نہ تو اس پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا، انہوں نے بہت لوٹا لوگوں نے فائلوں کے نام پہ۔ ابھی جو آگے ریئل اسٹیٹ کا رجحان ہے، کیونکہ آج بھی کافی زیادہ لوگ ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کا ریئل اسٹیٹ کے، اور وہ ان دھوکوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کس طرف اپنی انویسٹمنٹ لے کے آنی؟ زبیر صاحب، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، ہزاروں ٹک ٹاک آئی ڈیز ہیں، ہزاروں یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بکس آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب جو ہے یہ کام نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، چونا لگ نہیں سکتا لوگوں کو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جو ٹائم ہے وہ آن گراؤنڈ پلاٹ کا ٹائم ہے، جو چیز موقع پہ موجود ہو، جیسے کہ چودھری عبد المجید صاحب دے رہے ہیں فیصل ٹاؤن میں، جو 30-35 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ اب 1 کروڑ پلس کا ہے، اور اس ٹائم لوگوں کے پاس وہ واحد آپشن ہے، وہ ہے چودھری عبد المجید صاحب اور فیصل ٹاؤن گروپ فیصل ہلز، صرف یہ واحد آپشن ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گروپ ہے، ان کے کتنے ایشوز ہیں، ان کے کتنے مسائل ہیں، آپ خود دیکھیں، یہ کتنے مائنس میں چل رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ سوسائٹیز اوپن کی تھی وہ یا تو نکل گئے، یا تو ڈیڈ ہیں، یا مائنس میں، یا سامنے ہیں، لوگ ان کا کچھ کر نہیں۔ یہ وہ واحد گروپ ہے۔ اگر ہم فیصل ہلز کی بات کریں، آپ ابھی بھی فیصل ہلز میں جائیں، آپ کو آن گراؤنڈ پلاٹ ملتا ہے۔ اگر آپ قسطوں پہ کسی اس کے بلاک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا گلی نمبر، پلاٹ نمبر، بلاک یہ ہے، لوکیشن اس کی یہ بنتی ہے۔ یہ واحد آپشن ہے لوگوں کے پاس، چودھری عبد المجید صاحب، آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ان کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں، جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں، جو ہمارا کام یہی ہے، ہم لوگ ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو اپنا ایک منصوبہ یہ سے ہمارا 6.5 کنال پہ 11 فلورز پہ یہ مشتمل 3 سائڈ اوپن یہ پلاٹ ہم شروع کریں، اربوں روپے وہاں ہم اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ولاز ہم بنا رہے ہیں، سب سے زیادہ ولاز ہمارے فیصل ہلز میں بنا رہے ہیں۔ یہ مقصد ہمارا اس پوڈ کاسٹ میں ان کی مارکیٹنگ کرنے کا نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر لوگ جائیں کہاں، کہ لوگوں نے تو انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ یو کے اب جتنے آپ دیکھیں، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، وہ وہاں پہ اپنے پاس زیادہ پیسے نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اچھے کہ انویسٹمنٹ کریں، پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گورے بن جائیں، وہاں جتنی بھی ہم ٹائم گزار لیں، یورپ میں ہم نے مرنا ہے، جانا ہے، بھئی آخر کار تو پاکستان ہی جانا ہے، تو وہاں ہماری کوئی پراپرٹی ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو ان کے لیے یہ جو شخص ہے، یہ پھر بہترین آپشن ہے چودھری عبد المجید صاحب۔ چودھری عبد المجید صاحب کی جو پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ فیصل ہلز ہے، فیصل ٹاؤن ہے، اس پہ آپ ہر قسم کا ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ان کی امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے، اب یہ فائل ہے میرے پاس، اب میں نے اس میں 20 لاکھ ہے، 30 ہے، 40 ہے، جتنے بھی پیسے ہیں اس میں نے جمع کروائے ہیں، میں نہیں چاہتا میرے یہ پیسے ڈوبے، میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ یہ میری فائل ہے، مجھے اس کا کوئی سلوشن بتائیں، آپ اس کا مجھے کیا سلوشن دیں گے؟ دیکھیں، میں نے ویڈیو میں یہ ایک چیز کلیئر بھی کی کہ وہ لوگ جو زیادہ عرصے کے اس کو نہیں لے کے جانا چاہتے، جو زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے پھر بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو، اگر وہ شاپ چاہتے ہیں، اپارٹمنٹ چاہتے ہیں، تو اس میں اس کو ٹرانسفر کرا لیں۔ وہ جو شاپ میں نے بتایا کہ وہ ایسے بندے کو یہ اس کی فائل دے دی جائے جو ویٹ کر سکتا ہے 10 سے 15 سال، تو اس کو دے دی جائے، سمپل۔ تو یہ ایک بہترین، تو یہ ایک بہترین یہ حل ہے کہ اس کو آپ ایڈجسٹ کرا لیں۔ آپ کا جدھر 15-20 لاکھ نقصان ہو رہا ہے، تو ادھر آپ کو 6-7 لاکھ روپے، 8 لاکھ ہو جائے گا، وہ بقایا آپ کے ریکور ہو جائیں گے۔ ایک انویسٹر ریٹ پہ دکان، ایک انویسٹر ریٹ پہ آپ اپارٹمنٹ یا ایک گھر لے سکتے ہیں جس کا پوزیشن ہے، گھر میں آپ اس کو آپ ایڈجسٹمنٹ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین حل ہے۔ آپ نے چودھری عبد المجید صاحب کا ذکر کیا، لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں، ان کے پروجیکٹس فائدے میں بھی جا رہے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے کہ ان کے پروجیکٹس اس وقت اسلام آباد میں بہت اوپر جا رہے ہیں، اگر ہم باقیوں کو کمپیئر کریں وہ مائنس میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو میں ایک چیز کلیئر کی، جو جینوئن گروپس جتنے بھی تھے نا، جن کا یہ پلان تھا کہ ہم ڈیلیور کریں گے، وہ سروائیو بھی کر گئے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو ایسے ایسے گروپ تھے وہ یا تو بھاگ گئے، غائب ہو گئے، یا پھر جو یہ یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک قسم کے ڈیڈ ہیں۔ جس طرح یہ سوسائٹیز ہیں، اب یہ جی ایف ایس ہے، اس میں تو مطمئن نہیں ہوں، میرے اگر وہ کہتے ہیں، ہمیں ایک سوسائٹی والے نے لیگل نوٹس بھی بھیجا،
हमने उसको बताई कि हमने अपने लीगल डिपार्टमेंट से बात की कि आप बात करें, हमारे पास तो फाइल्स हैं, हमने तो हकीकत की मबनी पर बात की है कि भाई हमें नुकसान है, हमारे क्लाइंट को नुकसान है, क्या किया जाए, ना रिफंड पॉलिसी है। ये कैसे हो सकता है कि एक सोसाइटी की रिफंड पॉलिसी नहीं है? रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे आप 20% कटौती करें, 30%, 40%, 50%। जो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो डिलीवर नहीं करते या उनका प्लान, वो रिफंड पॉलिसी भी नहीं रखते, लेकिन ऐसे ग्रुप्स जो जेन्युइन है उनकी रिफंड पॉलिसी होती है। अगर वो रिफंड पॉलिसी खुद नहीं भी दे तो मार्केट से आपको रिफंड पॉलिसी मिल जाती है, मार्केट से वो चीज सेल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह है, हम भी अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले थोड़ा सर्च करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती है कि आप जिसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, क्या आगे जाके ये अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकेंगे या नहीं। तो हमारा मकसद होता है कि हम अपनी वीडियोस और इस चैनल के जरिए आपको आगाह करें कि इन चीज़ों से आप किस तरह बच सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन चीज़ों में फंस चुके हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस सोसाइटी में जो है आप इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस सोसाइटी का जिक्र करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि वो उस सोसाइटी की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या फ्यूचर है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस पर नेक्स्ट एक पॉडकास्ट कर सकें। बिल्कुल, और मजीद ऐसी वीडियोस और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।